دوستو اس ویڈیو میں بات کروں گا علی گڑھ کی تحریک کے بارے میں، جسے سر سید کی تحریک بھی کہا جاتا ہے۔ اگر آپ کی نظر میں یہ ویڈیو کسی اور کے لیے بھی فائدہ مند ہو سکتی ہے تو ان کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو دیکھتے ہیں علی گڑھ کی تحریک یعنی سر سید کی تحریک پارٹ 1۔ تو سر سید تحریک جو ہے یہ دراصل یہ تحریک مسلمان قوم کے محسن اور اردو ادب کے مسیحا جنہیں سر سید کے نام سے جانا جاتا ہے، ان کی مسلسل کوشش اور بے مثال قربانی سے وجود میں آئی۔ اس تحریک نے کیا کام کیا کہ ایک شکست خوردہ قوم جو تباہی کے گڑھے میں تھی اسے نکالا اور اس قوم کا کھویا ہوا وقار بڑی حد تک بحال کر دیا۔ یہ تحریک اپنے وقت کا تقاضا اور اس زمانے کی ایک اہم ضرورت کا جواب تھی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب ہندوستانی مسلمان لگ بھگ برباد ہو چکے تھے۔ دراصل بربادی کا آغاز تو جب مغل سلطنت کا شیرازہ بکھرنے لگا تھا اسی وقت ہو گیا تھا، لیکن 1857 کی ناکام بغاوت نے اس تباہی کو جو مسلمان قوم کی تباہی تھی، اس تباہی کو انتہائی درجے تک پہنچا دیا۔ اسی سلسلے میں سر سید کی ایک تحریر ہے، ملاحظہ ہو کہ کوئی آفت ایسی نہیں تھی جو اس زمانے میں ہوئی ہو اور یہ نہ کہا گیا ہو کہ مسلمان نے کی۔ کوئی بلا آسمان پر سے نہیں چلی جس نے زمین پر پہنچنے سے پہلے مسلمان کا گھر نہ ڈھونڈا ہو۔ جو کتابیں اس ہنگامے کی بابت تصنیف ہوئی ان میں بھی یہی کہا گیا کہ ہندوستان میں مفسد اور بدذات کوئی نہیں مگر مسلمان مسلمان مسلمان۔ کوئی کانٹوں والا درخت اس زمانے میں نہیں اگا جس کی نسبت یہ نہ کہا گیا ہو کہ اس کا بیج مسلمانوں نے بویا تھا، اور کوئی آتش بغلہ نہیں اٹھا جو یہ نہ کہا گیا ہو کہ مسلمانوں نے اٹھایا تھا۔ نتیجہ یہ کہ ان گنت مسلمان گھرانے برباد ہو گئے۔ یہ سر سید احمد خان کی تحریر ہے۔ ہزاروں کی جاگیریں ضبط ہوئیں، بے شماروں کو پھانسی ملی اور ہزاروں کی ملازمتیں گئی۔ سر سید نے اس بربادی کو بہت قریب سے دیکھا تھا اور ان کا دل تڑپ اٹھا تھا، مگر انہیں بچانے کی کوئی تدبیر نہ سوچتی تھی۔ اسی مایوسی میں ترک وطن کا ارادہ کیا، دیش چھوڑنے کا ارادہ کیا، مگر دل میں قوم کا درد تھا، غیرت نے گوارا نہ کیا۔ سر سید کی خود ان کے الفاظ میں ہے کہ ایک مدت اسی غم میں پڑا سوچتا رہا کہ کیا کیا جائے۔ جو خیالی تدبیریں کرتا تھا کوئی بن پڑتی معلوم نہ ہوتی تھی، جتنی امیدیں باندھتا تھا سب ٹوٹ جاتی تھی۔ آخر یہ سوچا کہ سوچنے سے بہتر کرنا ہے، کرو جو کچھ کر سکو، ہو یا نہ ہو۔ اسی بات پر دل ٹھہرا، ہمت نے ساتھ دیا اور صبر نے سہارا اور اپنی قوم کی بھلائی میں قدم گاڑا۔ یہ بھی تحریر سر سید احمد خان کی۔ تو سب سے پہلے انہوں نے یہ کوشش کی کہ کس طرح حاکموں کے دل سے مسلمانوں کے خلاف نفرت دور کی جائے اور غم و غصے کو کم کیا جائے۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کئی کتابیں لکھی اور انجمنیں بنائیں۔ مسلمانوں کو خواب غفلت سے بیدار کرنے کے لیے رسالے نکالے، کتابیں لکھی، مضامین لکھے۔ ان کی ترقی کے لیے متعدد ادارے قائم کیے، لیکن انہیں قوم کا بدخواہ، انگریزوں کا حامی اور اسلام دشمن کہا گیا۔ خود ان کے الفاظ ہیں کہ جن میں سر سید کہتے ہیں کہ اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ قوم کی بھلائی کا پیاسا اپنی قوم کی بھلائی کی فکر کرتا ہے، دن رات اپنے دل کو جلاتا ہے، ہر وقت بھلائی کی تدبیریں سوچتا ہے، ان کی تلاش میں دور دراز کا سفر اختیار کرتا ہے، یگانوں بیگانوں سے ملتا ہے، ہر ایک کی بول چال میں اپنا مطلب ڈھونڈتا ہے، مشکل کے وقت ایک بڑی مایوسی سے مدد مانگتا ہے، جن کی بھلائی چاہتا ہے انہی کو دشمن پاتا ہے، شہر وحشی بتاتے ہیں، دوست آشنا دیوانہ کہتے ہیں، عالم فاضل کفر کے فتووں کا ڈر دکھاتے ہیں، بھائی بند و عزیز و اقارب سمجھاتے ہیں، اور پھر یہ شعر پڑھ کر چپ ہو جاتے ہیں کہ وہ بھلا کس کی بات مانے ہیں،
भाई सैयद तो कुछ दीवाने हैं। ये दीवानगी आखिरकार रंग लाई। एक नाक़िद के कौल के मुताबिक सर सैयद की पेहम की कोशिश से मुसलमानों में बेदारी के आसार पैदा हुए। उन्होंने मेहनत व जफाकशी का सबक सिखाया। मुसलमानों में इज्तिमाई क़ुव्वत का एहसास बेदार हुआ। वो दीन के साथ साथ दुनिया की अहमियत को भी समझने लगे। वो कौम जिसके जाबिर होने के आसार नज़र न आते थे, सर सैयद की कोशिश से उठ खड़ी हुई और तरक्की की राह पर गामज़न हुई। सर सैयद की यह कोशिश सर सैयद तहरीक कहलाई। चूँकि इसका मरकज़ अलीगढ़ था, इसीलिए इसे अलीगढ़ तहरीक के नाम से भी याद किया जाता है। इसके 5 मुख्तलिफ पहलू हैं। क्या है वो पहलू? तालीम, सियासत, मज़हब, अदब और मुआशरत। तो अगली वीडियो में हम बात करेंगे जो ये सर सैयद तहरीक के 5 पहलू हैं, एक एक पहलू पर गौर से बात करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके काम आएगी और इसमें बहुत सारे अल्फाज हैं जो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं हैं, अगर उसको लुगत से भी आप उसके मानी ढूंढ सकते हैं। तो बहुत सारी कमेंट्स आती हैं कि जैसे अल्फाजों की तशरीह कर दिया करें, तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि ये उतने मुश्किल अल्फाज नहीं हैं जिनकी तशरीह की ज़रूरत है। आप आसानी से कोई लुगत, आजकल मोबाइल में भी अच्छी लुगत आती हैं, उनको डाउनलोड कर लीजिए और उससे बहुत ही आसान माने होते हैं, ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर वैसे आप इस तरह ढूंढेंगे खुद से तो ये आपके जहन नशीन हो जाएगा, आपके दिमाग में इसके माने ये सारी चीज़ें बैठ जाएंगी और जब आप इसको लिखेंगे इम्तिहान में तो ये बआसानी आपके कलम से आपके पेपर पर उतर जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके काम आएगी। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।